औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू करेंगे सूरह मरियम जो 19वां सूरा है कुरान का। तो इसके अंदर इस वक्त को नुज़ुल का वक्त कहा जाता है, मक्की सूरा कहा जाता है। सूरह मरियम मक्का में नाजिल हुई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान दौर के बीच के वक्त में नाजिल हुई, जब मक्का के लोग रिसालत को झूठ कह रहे थे। उन्हें आखिरत, हिसाब और जन्नत जहन्नुम पर यकीन नहीं था और वो कहते थे कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। नऊज़ बिल्लाह। इस वक्त लोग गुरूर, तकब्बुर और दुनिया की चकाचौंध में डूब गए थे। उनको अल्लाह की कुदरत के जिंदा दलील चाहिए थी। इस सूरे का मकसद था लोगों को अल्लाह की कुदरत की जिंदा मिसालें देकर यकीन का रास्ता खोलना। और इस सूरे में 6 रुकू और 98 आयतें हमें मिलेंगी। मैं इस सूरे का खास मकसद की थोड़ी तफसील बयान करूंगी, जिससे इस सूरे को समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये सूरा हमें 3 बहुत गहरी बातें समझाती है। अल्लाह का सब कुछ सख्ता है, चाहे इंसान के नज़दीक कोई चीज़ नाकाबिल ईमान हो, मगर अल्लाह के लिए वो सिर्फ कुन कहना की सिर्फ देर है। अगर अल्लाह कहते हैं कुन तो वो बस हो जाती है। मिसाल के तौर पे बहुत बूढ़ी उम्र में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक बेटा बख्शना, और बांझ और बुजुर्ग बीवी में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा करना, और बिना किसी आदमी के मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हामिला होना, ये सब अल्लाह की कुदरत के जिंदा सबूत हैं। और दूसरा, पाक रिश्ते और इबादत की असली रूह। सूरह में नबी एक एक के बाद एक दिखाए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सबका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ, नीयत पाक और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह का रास्ता। और तीसरा, आखिरत हक है। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनका अंजाम आखिरत के दिन बहुत सख्त है। और जो अल्लाह से जुड़कर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए रहमत, मग़फ़िरत और जन्नत है। अब हम इस सूरे के सेंट्रल थीम के लिए एक लाइन में मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ईमान का रास्ता अल्लाह के खुर्ब से गुजरता है और अल्लाह का खुर्ब सिर्फ पाक जिंदगी से मिलता है। और इस सूरह मरियम को सुनने वालों पर अरबी लोग जब पहली दफ़ा ये सूरा सुनते थे तो आंखों से आंसू बह जाते, सीना नर्म हो जाता, दिल में अल्लाह का खुर्ब का एहसास जग जाता। इस सूरह की तिलावत में रूहानी नरमी है। जैसा कि सूरह मरियम का असली मकसद इंसान के दिल को अल्लाह की कुदरत, उसकी रहमत और उसके खुर्ब के एहसास से जिंदा करना है। ये सूरा हमें बताती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो चीज़ अल्लाह के हिसाब से मुश्किल, नामुमकिन या अक्ल से बाहर लगती है, अल्लाह के लिए सिर्फ एक हुक्म का मामला होता है, कुन फयकुन। इसीलिए सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने उन लोगों की जिंदगी का जिक्र किया जिन्होंने सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर छोड़ा, अपनी कमजोरी को कुव्वत में बदल दिया और अपने दिल को सिर्फ रब की तरफ मोड़ दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बुखार होना, उनकी बुढ़ापी, उनकी बीवी का बांझ होना, सब के बावजूद अल्लाह ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता किए। ये हमें बताता है कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह से जुड़ी रहनी चाहिए। फिर मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जहाँ एक पाक हयादार, इबादत गुजार और अकेली औरत को अल्लाह ने खुद अपनी रहमत से संभाल लिया और उसे दुनिया के लिए एक मौजिज़ा बना दिया। बिना किसी आदमी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना इंसान को ये समझाता है कि अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे फैसला कर देते हैं। इस सूरे में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह अपने नेक और साफ दिल बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हालात कितने भी सख्त हो जाए, लोग कितना भी इल्ज़ाम लगा दें, दुनिया कितनी भी दुश्मन हो जाए, अल्लाह अपने बंदों को उस वक्त पुकार लेता है जब सब हाथ छोड़ देते हैं। सूरह मरियम हमारे दिल में ये एहसास पैदा करती है कि इबादत, सब्र और हया और तवक्कुल और असली ज़िंदगी है। ज़िंदगी का असली मकसद ये नहीं कि हम दुनिया की चकाचौंध पे पीछे भागे, लोगों को राज़ी करें या अपने लहज़ और हवस की पैरवी करें। ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह को पहचानना, उससे मोहब्बत करना, उस पर भरोसा रखना और अपनी रूह को उसकी इताअत में सुलझा देना। और सबसे गहरी बात यह है कि सूरा हमें
دکھاتی ہے کہ انسان جب اللہ سے ٹوٹ کر قریب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں چھوٹا لگنے لگتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام اکیلی تھی مگر ان کا مقام سب سے بلند تھا۔ زکریا علیہ السلام کمزور تھے مگر ان کی دعا آسمان تک پہنچتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ نے اکیلا سمجھا مگر اللہ نے انہیں اپنے خلیل بنا لیا۔ سورہ مریم انسان کے دل سے تکبر توڑتی ہے، گمان ملتا ہے، یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ ہر مشکل میں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ اور حیا کے ساتھ چل جائے، اس کی زندگی میں خوف نہیں رہتا، یقین رہتا ہے، سکون رہتا ہے۔ یعنی یہ سورہ مریم کا مقصد ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم جو 19واں سورہ ہے قرآن کا۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میرے ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچازاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگوں کو صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے، ہم نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار، نہ وہ شرک کشی تھے نہ نافرمان۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریم اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔
وہ کہنے لگے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کوئی کسی کو عطا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدایا رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اسی لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، تم نے تو بڑا غضب ڈھایا دیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ اس پر بچے نے بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اسی لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگار نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدایا رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدایا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور جب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور انہیں اونچے درجے کے نیک نامی عطا کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کے
दाएं जानिब से पुकारा और उन्हें अपना राज़दार बनाकर अपना खुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तज़किरा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा थे। और इस किताब में इद्रिस का भी तज़किरा करो, बेशक वो सच्चाई के खोगार नबी थे और हमने उन्हें रफ़त देकर एक बुलंद मुकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और इनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और ये सब उन लोगों में से हैं जिनको हमने हिदायत दी और अपने दीन के लिए मुंतखब किया। जब उनके सामने खुदाया रहमान की आयतों की तिलावत की जाती तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फिर इनके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनंचे इनकी गुमराही बहुत जल्द इनके सामने आ गई। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। उनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाला बागात में होगा जिनका खुदाया रहमान अपने बंदों से उनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे। वो उसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लख्त बात नहीं सुनेंगे और वहाँ उनका रिस्क उन्हें सुबह व शाम मिला करेगा। ये है वो जन्नत की जिसका वारिस हमने अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी हो। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे हैं और जो कुछ हमारे पीछे हैं और जो कुछ इनके दरमियान है वो सब उसी की मिल्कियत है, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है जो भूल जाया करे। वो आसमानों और ज़मीन का भी मालिक है और जो मखलूक़ात उनके दरमियान है उनका भी, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसी की इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और हाल है जो उस जैसा सिफत रखता हो? और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूँगा तो क्या वाक़ई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या इस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया था जब वो कुछ भी न था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम इनको और इनके साथ सारे शैतानों को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर इनको दोज़ख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। फिर इनके हर गिरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाया रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्ती थे। फिर ये बात हम ही खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोज़ख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक है। और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोज़ख पर गुजर न हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हटमी पूरे तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात दे देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हालात में छोड़ देंगे कि वो इस दोज़ख में घुटनों के बल पड़े होंगे। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर लोग मोमिनों से कहते हैं कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसी का मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं देखते कि इनसे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने सजा व सामान और जाहिरी आन बान में इनसे कहीं बेहतर थे। कह दो कि जो लोग गुमराही में जा पड़े हैं तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाया रहमान उन्हें खूब दलील देता रहे, यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिससे इन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का आजाब हो या क़यामत, तो उस वक्त इन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका था और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर था। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हिदायत में और तरक्की देता है
اور جو نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموع انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہمارے آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال و اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کا عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کا وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کرے۔ یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مختلف ہو جائیں گے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ اس کے وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کی لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہاں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہیں نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہے۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟